ایک طرف تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی مضبوطی تو دکھائی کہ ہم واپس سے جسے کہتے ہیں گرینڈ کنورژن کوئی واپس کو ہماری نہیں ہوئی، مسلمان رہا، لیکن ہم نے جو پاکستان حاصل کیا جس کو 74 سال ہو گئے وہ ایک خاص مقصد کے لیے حاصل کیا۔ بانیان پاکستان کا اگر آپ دیکھیں بیانات ان کے دیکھیں آزادی سے پہلے بھی اور بعد کے بھی، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اسلام کے قلعے کے لیے پاکستان بنایا گیا، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے ایک تجربہ گاہ قرار دیا گیا اس کو، لیکن 74 سال ہونے کو آگے ہم اس مقصد سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے وہ پھر میں آپ کو وہ پہلے فکرے کا حوالہ دوں گا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا مسلمان آیا۔ دیکھیے جو ایک طاقتور نظریہ ہوتا ہے اس نظریے پہ مبنی ریاست بھی بنتی ہے، معاشرہ بھی بنتا ہے۔ اب ابتدائی اسلام دیکھیں وہ آیا تو وہی نازل ہونا شروع ہوئی مکہ میں، لیکن معاشرہ کہاں قائم ہوا، ریاست کہاں قائم ہوئی، وہ مدینہ میں ہوئی۔ تو ریاست کے بغیر، معاشرے کے بغیر وہ دین کے قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ آپ انفرادی طور پہ ہر شخص جو مانتا ہے اس نظریے کو وہ پابند ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن اجتماعیت تو انتہائی ضروری ہے نا۔ اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم پاکستان بنائیں، ایک علیحدہ خطہ بنائیں، بلکہ واضح طور پہ کہا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور قوم کو ایک اپنا وطن چاہیے، سرزمین چاہیے، ایک جگہ چاہیے جہاں وہ اپنے نظریات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ تو اس نعرے کے ساتھ ہم آئے اور 1947 میں ہم تو خود بھی چھوٹے تھے تو آپ بالکل تھے بھی نہیں، تو جو نعرہ آیا باوجود اس کے کہ اس کے پیچھے سیاسی سوچیں بھی تھیں، اقتصادی خدشات بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، بہت فیکٹر تھے، لیکن نعرہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہی نعرہ سب سے زیادہ متاثر کر گیا پوری قوم کو۔ اور قائد اعظم کی بے شمار تقریریں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کا قیام ہوگا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں قائم ہو سکا، بات یہ ہے کہ اس کے لیے جتنی تربیت کی، میری ذاتی سوچ ہے، جس قسم کی تربیت کی ضرورت تھی اور ہونی چاہیے تھی اس وقت، تو ہم نے نعرہ لگایا، لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس پہ پیچھے چلے۔ اب مجھے بتائیے کہ 1947 کے بعد کون سا تربیت کا بندوبست کیا گیا؟ کیا ہم نے وہ جو مغربی افکار تھے جن سے ہم متاثر تھے، ظاہر ہے انگریزوں کے زمانے میں، اور وہ پہلے بھی سلسلہ چلتا رہا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے تاریخ پڑھی ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں، آخری 25 سال آپ کہہ لیں، کہ دو واضح نظریات سوچیں سامنے آئی تھیں اور سب دین کی خدمت کے جذبے تھے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے مخلص لوگ تھے۔ ایک طرف سے دیوبند کی تحریک تھی جس میں انہوں نے وہ مدرسہ عظیم درسگاہ قائم کی کہ مسلمانوں کو کم کم اپنی بنیادی عقائد، اپنی تعلیمات، قرآن، ان چیزوں کا تو پتہ ہو، اور وہ سلسلہ قائم ہوا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری سوچ بھی آئی، وہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی کہ یہ ٹھیک ہے وہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن اب جو ہم دنیا سے کٹ کے بالکل نہیں رہ سکتے، ہمیں جو جدید علوم ہیں وہ بھی سیکھنے ہیں، جدید زبان جو ہے وہ بھی سیکھنی ہے، جدید تعلیم ہے وہ بھی حاصل کریں، اور اس کے لیے علی گڑھ کا پروگرام بنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیوبند نہ ہوتا، اگر علی گڑھ کا وہ جو عظیم درسگاہ وجود میں نہ آتی، تو وہ نوجوان نسل اور نوجوان تیار ہو ہی نہ سکتے جو مسلم لیگ کے لیے سپاہی بنے، رضاکار بنے، جن کی شبانہ روز کی محنت سے پاکستان کا وجود میں آیا۔ تو اب یہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد وہ محنت کا سلسلہ ختم تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا پروگرام بنانا ہے، اسلامی جو ریاست ہے اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ ایک ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی 1949 میں، اور اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بلکہ میں یہ تک کہوں گا کہ ذہنی طور پہ ہماری جو اکثریت تھی وہ تان آسان تھی۔ دیکھیں آسان نہیں ہوتا مسلمان بن جانا، یعنی آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ بہت مسلمان، قرآن بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ آپ کس حد تک سچے ہیں۔ تو وہ سارا سلسلہ، سارا جو عمل ہونا چاہیے تھا، وہ آپ ماضی کا جائزہ لیں، جھانکیں، تو بالکل صفر کوشش نظر آئے گی۔ تو اگر کوشش ہی کوئی نہیں تو آپ، اللہ تعالیٰ خود ہی تو آپ کو نہیں نہ بنا دے گا سارا مسلمان۔